بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدل وہ روشنی ہے جو ظلمت میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ جو معاشرہ انصاف پر قائم ہو وہاں دلوں میں امن اترتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں عدل و سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو حق بات پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنگ صفین کے نتائج پر غور و فکر کیا، جہاں ہم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں دین کے خادم تھے۔ دونوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اجتہاد کے راستے اپنائے تھے۔ ان کا اختلاف ذاتی نہیں بلکہ امت کی اصلاح کے لیے اجتہادی نوعیت کا تھا۔ ہم پر لازم ہے کہ ان دونوں عظیم ہستیوں کا دل سے احترام قائم رکھیں، کیونکہ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی اور امت کے لیے قربانیاں بھی دیں۔ اب بڑھتے ہیں خلافت علی رضی اللہ عنہ کے تیسرے سال کی جانب، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عدلیہ میں وہ اصلاحات کی جو تاریخ کا سرمایہ ہے۔ انہوں نے قاضیوں کو خط لکھا کہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرو۔ معزز ناظرین کرام، یہ صرف ایک حکم نہیں بلکہ نظام عدل کی بنیاد تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، قاضی کا دل اگر خوف خدا سے خالی ہو تو فیصلہ علم سے نہیں خواہش سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے قاضیوں کے لیے زہد، علم اور صبر کو لازمی قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا، فیصلہ کرتے وقت امیر و غریب میں فرق نہ کرنا۔ یہ الفاظ آج بھی عدل کے میدان میں روشنی کا مینار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا تاکہ فیصلے آزاد رہیں۔ انہوں نے فرمایا، قاضی وہ ہے جو حق پر قائم رہے، خواہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ معزز ناظرین کرام، یہی اصول اسلامی عدل کی روح ہے۔ انہوں نے بصرہ، کوفہ اور مدینہ کے قاضیوں کو ہدایت دی کہ فیصلہ کرتے وقت گواہوں کی دیانت ضرور پرکھی جائے۔ انہوں نے فرمایا، جھوٹے گواہ امت کے زخم ہیں، ان سے بچو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عدلیہ میں مالی بدعنوانی ختم کرنے کے لیے سخت قدم اٹھایا۔ انہوں نے فرمایا، جو قاضی رشوت لے وہ قیامت میں اندھا اٹھے گا۔ یہ بات دلوں میں لرزہ پیدا کرتی تھی مگر عدل کا نظام مضبوط بناتی تھی۔ معزز ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں عدلیہ کا معیار ایسا ہوا کہ رعایا اپنے فیصلے خود ماننے پر فخر محسوس کرتی تھی۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ ایک روز ایک یہودی کے ساتھ مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود عدالت میں حاضر ہو کر اپنا موقف پیش کیا۔ قاضی نے دلیل سنی اور فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تبصرہ نہ کیا بلکہ مسکرا کر فرمایا، یہی عدل ہے، یہاں حاکم اور عوام برابر ہوں۔ یہ منظر تاریخ میں عدل کی سب سے حسین تصویر بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدلیہ کو محض قانون نہیں بلکہ اخلاقی درسگاہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، انصاف وہ ہے جو دلوں میں خوف خدا سے جنم لے۔ اسی خوف خدا نے معاشرے کو عدل کی بنیادوں پر کھڑا کیا۔ معزز ناظرین کرام، جب حاکم خود عدالت کے سامنے جھکے تو رعایا کے دلوں سے ظلم اور فریب کا خوف مٹ گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب خلافت علی رضی اللہ عنہ کا عدل ہر دل میں اتر گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہمیں بتاتی ہے کہ انصاف حکومت کی نہیں، ایمان کی علامت ہے۔ اگر قوم کا ہر فرد عدل کو اپنا شعار بنا لے تو دنیا میں کوئی فساد باقی نہ رہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی عدل، تقوی اور خوف خدا سے منور فرما اور ہمیں ان راستوں پر چلا جن پر تیرے صالح بندے چلے۔ آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین کرام، اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہوگی مال نظام میں انصاف کی بحالی خلافت علی رضی اللہ عنہ کے تیسرے سال میں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں عدل کیسے قائم کیا۔ چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی سپورٹ ہی حق کی آواز کو زندہ رکھتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔